ٹھیک ٹھاک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی آپ کے علم میں اور عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے لیسن نسو اور سلیم کی گفتگو، یہ ہمارا لیسن تھا اور اس کے رائٹر تھے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، ان کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم چلتے ہیں نسو اور سلیم کی گفتگو اس لیسن اس سبق کی طرف۔ یہ ایک ڈپٹی نذیر احمد ایک ناول نگار ہیں اور ان کے ناول میں سے ہی یہ جو ہمارا لیسن ہے یہ اس میں سے لیا گیا ہے۔ توبۃ النسو ان کا ناول ہے، تو اس میں سے کچھ حصہ ہمارا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ یہ جو حصہ آپ کے بک میں ہے اور یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، اس کا لب لباب اور خلاصہ اور اس کا مغز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آداب معاشرت کیا ہے، کہ معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ تو ٹو دی پوائنٹ اس کے بارے میں یہ یاد رکھے کہ اس میں بتا دیا گیا، اور ویسے بھی ہمیں چاہیے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ یہ اس کے پورے سبق کا خلاصہ یہی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، کہ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جو کہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہو۔ اور اس میں یہ بتایا گیا آداب معاشرت میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ ہماری زندگی سے کسی کو بھی، ہماری ذات سے، ہماری باتوں سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ پھر اس میں بتایا گیا کہ اچھا طالب علم کون سا ہوتا ہے، اچھا طالب علم کیسے ہوتا ہے۔ تو اچھے طالب علم کو بھی ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے اسی بات کو فوکس کیا، جیسے یہاں پر مثال دیں گے کہ چند بھائی تھے، ان کی مثال یہاں پر ذکر کی گئی، تو اس میں بھی یہ بتایا کہ ان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، یعنی ان کی دو خوبیاں کو تو خاص طور پر ڈسکس کیا گیا۔ ایک جب جیسے جو ملتے ہیں ان کو وہ سلام کرتے ہیں، اور دوسرا ان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ تو اس لیے بیٹا ہماری زندگی میں بھی یہ پہلو ہونے چاہیے تاکہ ہم بھی معاشرے میں اچھی زندگی گزارنے والے کہلائے جائیں، ہماری زندگی بھی خوش اخلاق اچھی ہو جائے۔ تو کون سے دو پہلو ہمیں یاد رکھنے ہیں، اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہم نے جو بھی ملے اس کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کوئی سلام کرے تو ہمیں اس کا جواب دینا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری بات جو ہم کہ ہماری ذات سے، ہماری زبان سے کسی کو بھی ذرا برابر بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اگر کسی کو پہنچے تو اس سے ہمیں معذرت کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو یہ باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ توبۃ النسو میں سے جو یہاں پر کچھ حصہ ناول کا لے کر ذکر کیا گیا ہے، اس میں یہ لب لباب اور یہ حاصل ہے۔ اس کی ریڈنگ سے پہلے ہم الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں، اور ایک بات ہم سمجھیں گے کہ ناول کسے کہتے ہیں، یہ دو باتیں سمجھتے ہیں، پھر ہم اس کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلے ہم الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا ہمارا لفظ ہے آموختہ، یہ فارسی کا لفظ ہے آموختہ، سبق، لکھا ہوا جو مواد ہوتا ہے وہ آموختہ کہلاتا ہے۔ تو آموختہ سبق، بالا خانہ اوپر والا کمرہ، باسر و چشم، باسر و چشم سر آنکھوں پر، بلے مانس شریف آدمی، بولا بالا جس کو بولتے ہیں، معقول مناسب یعنی عقل میں آنے والی بات، اور منجلا، منجلا درمیانہ، یعنی منجلا جن بھائیوں کا ذکر آئے گا ان میں منجلا بھائی یعنی جو درمیانہ بھائی ہوگا، تو منجلا درمیانہ۔ یہ آپ نے الفاظ معنی جو ہے یہ اپنی نوٹ بک پر بھی لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، کیونکہ ریڈنگ میں یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو ہمیں اس کا معنی بھی یاد ہونا چاہیے۔ کیونکہ توبۃ النسو جو ہے وہ ایک ناول ہے جس میں نسو اور سلیم کی گفتگو کے عنوان سے ایک چھوٹا سا ٹاپک اس میں سے لیا گیا ہے۔ تو کیونکہ ناول ہے، ناول کس کو کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں نے مختصراً یاد رکھنا ہے، بالکل شارٹ فارم میں اس کی ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے
کہ ناول کا تعلق حقیقی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلی بات کہ ناول کا تعلق فرضی نہیں، جیسے افسانے کا تعلق فرضی زندگی کے ساتھ، تو ناول کا تعلق حقیقی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن زندگی پوری کو نہیں بیان کیا جاتا ہے، بلکہ زندگی کا کوئی ایک پہلو تمام رنگوں کے ساتھ بیان کر دینا یہ ناول کہلاتا ہے۔ یعنی ایسی کہانی جس کی بنیاد حقیقی زندگی ہو اور زندگی کا ایک پہلو تمام رنگوں کے ساتھ بیان کر دینے کا نام ناول ہے، اور اس میں ڈرامے کی طرح کردار بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے کہ ناول کی کون سی کہانی ہے کہ ایسی کہانی جس کا تعلق حقیقی زندگی یا حقیقی زندگی پر جو مبنی کہانی جس میں زندگی کا ایک پہلو تمام رنگوں کے ساتھ پیش کیا جائے تو اس کو ناول کہتے ہیں۔ تو ناول کی ڈیفینیشن بھی آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پہ لکھی اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اب آپ اپنی بک کھولیں گے اور بک میں پیج نمبر جو میرے پاس بک ہے اس میں پیج نمبر 28 ہے، آپ لوگ پیج نمبر 28 نکالیں گے، ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ہمارے لیسن کا نام ہے سلیم اور نسو کی گفتگو۔ اس گفتگو سے پہلے انہوں نے اس کا اوورال پہلے اس کا تعارف کروایا کہ یہ جو ہماری بات آگے گفتگو چلے گی تو وہ گفتگو کن کن باتوں پر چلے گی، اور اس کو کیونکہ یہ ایک ناول اس میں کردار ہوتے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ جب اس کو پڑھا جائے تو یہ مختلف کردار وہ مختلف لوگ ہونے چاہیے اور مختلف کردار وہ اپنے اپنے کریکٹر کو کردار کو وہ پیش کرے۔ تو لیکن بہرحال آپ لوگوں نے اگر ایسے ممکن ہو سکے تو چند دوست بیٹھ کر اس کو اس طریقے سے آپ لوگ ریڈ آؤٹ کریں گے تو ہر ایک اپنا اپنا کردار سلیکٹ کر لے اور پھر اس کو بولے تو یہ زیادہ بیسٹ ہوگا۔ تو ہم چلتے ہیں، اس کا پہلے تعارف پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلی میں 1 سال ہیضے کی سخت وبا آئی۔ نسو بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ مایوسی کے عالم میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی، یعنی آخرت کی۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوائی دی تو وہ سو گئے۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خواب سے بیدار ہو کر نسو کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا کہ ہمارا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے تو زندگی میں ایسے کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے ہماری عاقبت آخرت اچھی ہو جاوے۔ تو اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کر کے اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ اسی سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلاوا بھیجا، یعنی بیدارہ کہتے ہیں گھریلو نوکرانی کو۔ تو اب ہم آج تو میاں بیوی میں یہ قول قرار ہوا۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، یعنی بلانے کی خبر سنی، گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے کہ ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں، مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ سلیم، کچھ خفا تو نہیں ہے؟ ماں، ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے۔ سلیم، بیدارہ تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ، میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی، میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے، میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیے۔ سلیم، صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا؟ بیدارہ، نہیں تو۔ سلیم،
तो अम्मा जान ज़रा तुम भी मेरे साथ चलो। माँ, मेरी गोद में लड़की सोती है, तुम इतना डरते क्यों हो, जाते क्यों नहीं? सलीम, कुछ पूछेंगे? माँ, जो कुछ भी पूछेंगे तुम उनका माकूल तौर पर जवाब देना। गरज सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। बाप ने प्यार से बुलाकर पास बिठा लिया और पूछा, बाप, क्यों साहिब आज स्कूल नहीं गए? बेटा, जी बस जाता हूँ, अभी को घंटे भर की देर और है। बाप, तुम अपने भाई के साथ मदरसे जाते हो या अलग? बेटा, कभी कभार भाई जान के साथ चला जाता हूँ, वरना अकेला जाता हूँ। बाप, क्यों? बेटा, अगले महीने इम्तिहान होने वाला है, छोटे भाई जान इसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेर उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ उनको देर हो जाती है तो फिर घर में नहीं आते। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ। बाप, क्या अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरों के यहाँ जाते हैं? बेटा, जगह तो है, मगर वो कहते थे कि यहाँ बड़े बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज हुआ करता है। गंजफा वो भी खेल है जो ताश के ज़रिए से खेली जाती है, और शतरंज ये मोहरों के ज़रिए से खेले जाने वाली ये भी गेम है। इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। बाप, तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो? बेटा, मोहरे पहचानता हूँ, चालें जानता हूँ, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बाप, मगर ज़्यादा देर तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगे। बेटा, शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आएगी। बाप, क्यों? क्या ऐसी मुश्किल है? बेटा, मुश्किल हो या ना हो, मेरा जी ही नहीं लगता। बाप, सबब? बेटा, मैं पसंद नहीं करता। चूँकि मुश्किल है, अक्सर मुब्तदी घबराया करते हैं। मुब्तदी कहते हैं जो कि इब्तदा कर रहा हो, किसी काम की सीखने की कोशिश कर रहा हो, उसको मुब्तदी बोलते हैं। मुझको यकीन है गंजफा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी, वो बानिस्बत शतरंज के बहुत आसान है। बेटा, हाँ, शतरंज की निस्बत करके गंजफा को ज़्यादा नापसंद करता हूँ। बाप, हाँ, शतरंज में तबीयत पर जोर पड़ता है और गंजफा में हाफजे पर। बेटा, मेरी नापसंदीदगी का कुछ ख़ास कर यही सबब नहीं है, बल्कि मुझको सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। तो इसको बेटा आप लोगों ने यहाँ तक, आगे जो थोड़ा बहुत रहता है इंशाल्लाह उसको अगले लेसन में इंशाल्लाह अर्ज़ कर दूँगा। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है और इसको समझना है। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।